بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کائنات ارضی پر سب سے بدترین وہ گروہ ہے جس کے دلوں میں دوسرے گروہ کی عبادت گاہوں کا احترام اٹھ گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عبادت گاہوں کو ڈھا کر ویران کر دیں۔ اصل مومن وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں جس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی دعا بیان کرتے ہیں کہ اے خدا، اس سرزمین مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ہماری خطاؤں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے لوگوں، یاد رکھو، صرف بزرگوں کا نام لینے یا ان بزرگوں کے ساتھ کسی قسم کا روحانی یا جسمانی نسب جوڑنے سے کسی شخص کو کوئی نجات نہیں ملے گی، بلکہ نجات کے لیے ان بزرگوں جیسے نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ لہذا اے لوگو، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر دنیا کا کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی رنگ بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشل فوجی عدالتوں اور آئینی اختیار پاکستانی کیس اسٹڈیز کے حوالے سے۔ جہاں تک معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا، تو پاکستان میں مور دین 37-38 ایئرس مختلف فوجی حکمرانوں نے حکومت کی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب بھی جمہوریت کو سبوتاژ کیا جاتا ہے اور فوجی امر بطور حکمران سامنے آ جاتا ہے اور سارے نظام کو سنبھال لیتا ہے، تو پھر انسانی بنیادی حقوق جب ڈسٹرب کیے جاتے ہیں، انسانی بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جو کہ اس وقت آئین دے رہا ہوتا ہے اپنے شہریوں کو، وہ سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں، تو مختلف لوگ مختلف سول رائٹس کو ختم ہونے پہ، ان کو ڈسٹرب ہونے پہ کانسٹیٹیوشنل رٹس کا سہارا لیتے ہیں، اور پروونسز کی جو ہائی کورٹس ہیں وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن احسن انداز سے استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان میں 1979 میں پہلی دفعہ صدر ضیاء الحق نے ملٹری کورٹس قائم کی تھیں۔ اس کے بعد آرٹیکل 14 انٹرنیشنل کوویننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جو کہ پاکستان نے 2010 میں سائن کیا تھا، اس میں پاکستان نے اس بات کو ریوائیو ہوئی یہ بات کہ جب بھی کوئی ملزم گرفتار ہوتا ہے کسی جرم میں، تو ملزم چونکہ اپنے ملک کا آزاد شہری بھی ہوتا ہے اور تمام حقوق اس کو حاصل ہیں، اور بطور ملزم بھی کچھ قانونی اور آئینی حقوق اس کو مل جاتے ہیں، تو آرٹیکل 14 انٹرنیشنل کوویننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پاکستان نے جب 2010 میں سائن کی، تو اس میں یہ بات ریوائیو کی گئی کہ ملزم جو ہے اس کا آزادانہ، غیر جانبدارانہ
اور اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل جو ہے وہ مینڈیٹری پروویژن ہے، وہ لازمی اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن 2014 میں آرمی پبلک سکول کا سانحہ آ گیا اور 2015 میں 21ویں ترمیم کرتے ہوئے، یہ واحد ترمیم ہے جو 6 جنوری کو بل پیش ہوا اور 7 جنوری کو امینڈمنٹ مکمل ہو گئی، اور 2015 میں 21ویں ترمیم میں ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد 23ویں ترمیم کرتے ہوئے اس کو 2 سال کے لیے اس میں توسیع کر دی گئی، 2017 کے اندر، اور 2019 تک جو ہے ان کی توسیع کی گئی ہے۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں 28ویں امینڈمنٹ کرتے ہوئے ملٹری کورٹس کو باقاعدہ کچھ پروسیجر الاٹ کر دیے گئے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ان کی جورسڈکشن پبلک نہیں کی جاتی تھی، ان کا ٹرائل اوپن نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ملزم کو کاپیز تک نہیں دی جاتی تھی، حتیٰ کہ ملزم کو اپنا دفاع کے لیے کوئی وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، سارا معاملہ بیرکس میں بیٹھ کے حل کیا جاتا تھا، ساری عدالتیں بیرکس میں لگ جاتی تھی۔ 28ویں ترمیم میں باقاعدہ طور پر اس کا پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل پروسیجر ان کو امپاور کیا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ملٹری کورٹ میں ملزم کو جس طرح دوسری کورٹس میں پیش کیا جاتا ہے اس طرح پیش کیا جائے گا، اور ملزم کو باقاعدہ طور پر اپنا وکیل اپوائنٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے، جو اس کے ملزم کے بنیادی حقوق ہیں اس کو ملنے چاہیے۔ اب پاکستان کی باقاعدہ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس ملٹری کورٹس کے ذریعے حکومت کرنا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ بھی کہنا اور ملٹری کورٹس کے ذریعے حکومت کرنا، ایک ایسا معاملہ سامنے آتا ہے جو کہ ایک ہی کیس میں ایک ہی طرح کے کیسز میں معاملہ چلا جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں خوب بحث ہوئی، اور یہ کیسز باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 206 کے اندر اس کیس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کراچی ہائی کورٹ میں یہ بات پہلے بھی واضح کی گئی، PLD 1977 کراچی ہائی کورٹ پیج 604 کے اندر اس میں واضح کر دیا گیا کہ جو حکمران اپنے آپ کو سیاسی حکومت کے طور پہ پیش کرتا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہے، جمہوری سٹرکچر موجود ہے، لیکن ملٹری کورٹس کے ذریعے رول کرنا، اپنے بدلے لینا اپنے مخالفین سے، یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں۔ اس کے بعد ملٹری کورٹ سائل کو، ملزم جو ہے اس کو اگر سزائے موت دیتی ہے اور اپیل کا حق نہیں دیتی، ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کیس میں سامنے آتا ہے کہ ملزم کو سزائے موت دی گئی ہے لیکن اس کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ اب یہ بات جو ہے، یہ بات تو تھوڑی سی غیر قانونی سی لگتی ہے کہ فوجی عدالت کا اختیار سے تجاوز کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ملزم چونکہ دہشت گردی اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملوث رہا ہے، اس لیے ملزم کے خلاف جو فوجی عدالتوں کی کارروائی ہے وہ نیک نیتی پہ مبنی ہے، اس لیے سزائے موت تو ہوگی بھائی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں، PLD 1990 پشاور ہائی کورٹ پیج 63 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔
اس کے بعد اسپیشل فوجی عدالتوں کی غیر قانونی تشکیل کو کبھی بھی آبجیکٹ نہیں کیا گیا. اس کے خلاف جب بھی اسپیشل فوجی عدالتوں کا قیام کیا جاتا ہے تو فوری طور پر اس کی غیر قانونی تشکیل کے بارے میں کوئی پارٹی بھی، کوئی بندہ بھی اعتراض نہیں کرتا. البتہ جب معاملات سامنے آتے ہیں تو انتہائی تاخیر کے ساتھ پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس کی غیر قانونی تشکیل کی گئی تھی. تو یاد رکھیے گا کہ انتہائی تاخیر کے ساتھ اس اعتراض کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ویسے بھی لا آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت ہمیشہ پریویل کرتا ہے، اور خاص طور پہ لیس ڈیولپ کنٹریز، پاکستان جیسے کنٹریز میں یہ معاملہ چلتے ہی ہیں. ضرورت کے تحت نظریہ ضرورت جو ہے مولوی تمیز الدین کیس جو تھا اسی نے ڈیفائن کر دیا تھا، اور آگے وہ ایسا نظریہ ضرورت کا معاملہ چلا ہے کہ آج تک وہ رسی کو ہم نے پکڑے رکھا ہے. اب یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ایک کیس لا میں کہ بھائی اگر فوجی عدالتوں کے اوپر اعتراض ڈیلے کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس اعتراض کے اندر کوئی ویٹیج نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے. بھائی کون کہے گا وزن ہے؟ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1992 PCRLJ پیج 1623 کے اندر. اب فوجی عدالتوں کے ذریعے اگر کسی ملزم کو دہشت گردی اور ملک دشمن عناصر کی بنا پر سزا ہوئی ہے تو ایسی عدالتوں کو آرٹیکل 270 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت سیف گارڈ حاصل ہے. عام عدالتوں کو بھی اس طرح ہی فوری سماعت کی عدالتیں قائم کی جا سکتی ہیں، آرٹیکل 270 کہتا ہے. اب اس کنوکشن کے خلاف کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے اگر اپلیکیشن دی جاتی ہے ان کے قیام کے اوپر کہ ملٹری کورٹس کا جو قیام ہے وہی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، تو بھائی آئینی اختیار کے تحت جو ایسی پٹیشن ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے، قابل سماعت ہی نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1992 PCRLJ پیج 1461C کے اندر. اس کے بعد آرٹیکل 270A میں جو انٹرم مارشل لا کے اندر جو انٹرم قوانین بنائے جاتے ہیں، زیادہ اور کی بات ہے، اس سے پہلے بھی جو معاملات چل رہے تھے ملٹری کے، اس میں واضح کر دیا گیا کہ 5 جولائی 1977 سے لے کر 30 دسمبر 1985 تک جتنے بھی مارشل لا ریگولیشنز اور مارشل لا کورٹس کا قیام اور جتنے بھی مارشل لا کے ترمیمی ایکٹس بنائے گئے ہیں وہ آرٹیکل 270A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت سیف گارڈ حاصل کر گئے تھے. اور ایسے قوانین جو ہیں مارشل لا ریگولیشنز کے مارشل لا سے متعلقہ، جن میں حتیٰ کہ بنیادی انسانی حقوق بھی سسپینڈ کیے گئے تھے، ایسے قوانین کو کسی عدالت میں کسی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر کسی پٹیشن کے ذریعے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر چیلنج کیا گیا ہے دین وہ پٹیشن قابل سماعت ہی نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1987 MLD پیج ہے 279 کے اندر. اس کے بعد یہی بات PLD 1983 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 457 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا.
اب مارشل لا ریگولیشنز کے تحت جب ملٹری کورٹس بنتی ہیں، اب تو خیر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 21 ہے، آرٹیکل 23 ہے، آرٹیکل 28 ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے کہ یہ سیف گارڈ دے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ملٹری رول اینڈ ریگولیشنز اور مارشل لا جو ریگولیشنز ہیں ان کے تحت جو بھی فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں وہ کسی ملزم کو سزائے موت دے دیتی ہیں اگر کسی سیکیورٹی پرپسز کی وجہ سے، ملک کی سلامتی کو خطرات کی وجہ سے، تو ایسی سزائے موت جو ہے وہ آرٹیکل 270A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت یہ جواز مکمل ہوتا ہے، ان کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی ریٹ پٹیشن جاری بھی کی گئی ہے کسی کورٹس کی طرف سے تو اس کی ویلیو 0/0 ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1992 ALD پیج ہے 141 نوٹ 2 کے اندر۔ اس کے بعد فوجی عدالتیں فوری سماعت کی عدالتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو مخبر ہوتا ہے، مخبر کو استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ اب بات تو وہی ہے جو ہماری پنجاب پولیس والی کہ مخبر کے مخبر خاص نے خبر دی ہے، تلاش کرتے رہیں کبھی زندگی میں نہیں ملے گا مخبر کا مخبر خاص۔ لے جناب، اب فوری سماعت کی فوجی عدالت نے سزا دے دی ہے، سزائے موت ایک بندے کو جاسوسی کے الزام میں کہ یہ ملک تحفظ کو نقصان پہنچا رہا تھا اور جاسوسی کر رہا تھا، لیکن مخبر کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ ملزم کا موقف یہ تھا اس کے واقعین کا کہ جی وہ کسی مخبر نے ناجائز طور پر اس کو ملوث کیا ہے اور مخبر کو بطور گواہ بھی پیش کیا نہیں گیا، تو جناب ضروری نہیں تھا۔ یہ وکیل صاحب نے خواہ خواہ میں چھوٹی سی پٹیشن فائل کر دی ہوگی مخبر کو پیش کروانا، پریویلیج حاصل ہے اس کو۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی ضیاء دور میں 1978 PCRLJ پیج 763 پیج کے اوپر، اور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی تھی۔ اب بات ختم کی گئی سیول رائٹس کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر۔ فوجی عدالتیں جب سزا کو کوئی جواز بنا کے کسی کو سزائے موت دے دیتی ہیں، کسی کو فوری سماعت کی عدالت جو ہے فوجی عدالت کوئی بھی ایگزیکٹری پنشمنٹ دیتی ہے، بہت زیادہ بری سزا دیتی ہے، تو چونکہ سزا کا معقول جواز اور اس کا مواد موجود تھا، دین کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر اس سزا کے خلاف کسی قسم کی کوئی آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل ریٹ جاری نہیں کر سکتی۔ اگر کی بھی ہے تو اس کی ویلیو غیر قانونی ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بات 1987 CLC پیج 2519 کے اندر انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ البتہ ملٹری کورٹس میں بھی جب استغاثہ ملزم کے خلاف جو جرم ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتا تو دین بھائی اگر سزا غلطی سے دے بھی دی گئی ہے تو باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے اور سزا کو خالدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب الزام ہی ثابت نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں ہے کیا جو الزام لگا ہے وہ کوئی اس کا ایویڈنس ہی نہیں ہے، دین ایسی صورت میں سزا ملٹری کورٹس میں بھی نہیں برقرار رکھی جا سکتی۔ یہ بات ہے نا لار 1981
CRLJ پیج ہے 2519 کے اندر، اور NLR 1981 CRLJ پیج ہے 224 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ کسی فوجی عدالت کی طرف سے کنوکشن ہونے کی صورت میں اسی پروونس کی جو ہائی کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے تحت صرف ایسے وقت میں ہی مداخلت کرنے کا جواز رکھتی ہے، یا قانونی طور پر اس کی مداخلت جائز مداخلت ہوگی، جب فوجی عدالت نے اپنا اختیار سے تجاوز کیا ہے، بغیر اختیار کے کوئی پار استعمال کی ہے، یا بدنیتی کے ساتھ کوئی کام کیا ہے، یا بدنیتی کے ساتھ سزا دی ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1989 MLD پیج 3783 کے اندر۔ اس کے بعد ایک بات سامنے آئی، رشوت کے الزام میں ایک بیوروکریسی کا آفیسر پکڑا جاتا ہے۔ اب بیوروکریٹ جو تھا اس پہ الزام لگ گیا ہے 5247 قانون انسداد رشوت ستانی کا۔ اب چونکہ بیوروکریٹ نے جو کرپشن کی ہے اس میں آرمی کے کچھ فنڈز بھی تھے، کنٹونمنٹ بورڈز وغیرہ، تو باقاعدہ طور پر مقدمے کو فوجی عدالت میں منتقل کرنے کی استدعا کی گئی۔ اب دین جو ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 199 ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بات کا تجزیہ کرنے کا اختیار مکمل طور پر ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر ایک ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت کا تجزیہ کرے کہ کیا یہ معاملہ فوجی عدالت کے روبرو جا سکتا ہے۔ چونکہ ایک انسداد رشوت ستانی کا معاملہ ہے، ملک کی دفاع اس میں انوالو نہیں ہے، ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں کی گئی، جاسوسی نہیں کی گئی ہے، تو پھر فوجی عدالت میں ٹرائل کرنا اس بیوروکریٹ کا ناجائز ہے اور غیر آئینی اور غیر قانونی تصور کیا گیا۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی تھی 1979 PCRLJ پہ نوٹ 10 ہے اور پیج 7 کے اوپر یہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اسپیشل ملٹری کورٹس کی طرف سے کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اس سزائے موت کے آرڈر کی ریٹیفیکیشن کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، اور اس ریٹیفیکیشن کو، اس توثیق کو آرٹیکل 270A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت تحفظ حاصل ہے، اور ایسی سزا برقرار رکھی جائے گی اور اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے گا۔ اس کے خلاف کسی بھی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کوئی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن اس کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 1987 کراچی ہائی کورٹ پیج 508 کے اندر۔ اس کے بعد ملٹری کورٹس اپنی آئینی اور قانونی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے کہ ملٹری کورٹس اپنی آئینی اور قانونی حیثیت میں ایک فوری سماعت کی باقاعدہ عدالتیں ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ کار باقاعدہ طور پر قانون اس کی اجازت دیتا ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1999 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 504 کے اندر۔ البتہ یاد رکھیے گا ملٹری کورٹس کا کوئی بھی ایسا آرڈر، کوئی بھی ایسی کنوکشن یا اکویٹل
جو بدنیتی کے اوپر مبنی ہوگی یا اتھارٹی کے بیانڈ جا کے انہوں نے وہ کام کیا ہے، دین کسی بھی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن رکھنے والی جو کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، اس میں مداخلت کرنے کی مجاز ہے، ادروائز نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی پی ایل ڈی 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 49 کے اندر۔ جہاں تک معاملہ ہے بدنیتی کا، تو بدنیتی کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ بدنیتی ثابت کرنے کے لیے ایک ملزم کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام ایسے سرکمسٹانسز، ایسے تمام حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے لے کے آئے جہاں پہ وہ رٹ کے لیے گئے ہیں، تاکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آخر کار اس نتیجے پہ تو پہنچ سکے کہ ملٹری کورٹ نے کس کس جگہ پر اس ملزم کے یا اس پٹیشنر کے عزیز ملزم کے ساتھ بدنیتی کا عنصر جو ہے وہ روا رکھا ہے۔ یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ۔